بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا پیغام ویسے سب لوگوں کے لیے ہے، اور بالخصوص کاروباری لوگ، تاجر احباب، ان کے لیے اہم پیغام ہے اس حدیث کے اندر، ہمارے اس کلپ کے اندر۔ کیا پیغام ہے؟ حدیث نوٹ کریں، اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے۔ بیان کرنے والے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک شخص تھا، تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، تھوک کے حساب سے مال جو ہے وہ فروخت کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، بہت زیادہ مال جو ہے وہ ادھار لے جاتے۔ کوئی ایک ہفتے کے ادھار پہ لے گیا، کوئی ایک مہینے کے ادھار پہ لے گیا، کوئی 2 دن کے ادھار پہ لے گیا، جس طرح ہمارے بازاروں میں، منڈیوں میں چلتا ہے سلسلہ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا تھا معاملہ کہ لوگ اس سے مال ادھار لے جاتے تھے۔ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ملک الموت کو بھیجا، روح نکالنے والے فرشتے کو روانہ کیا، تو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ملک الموت، جب اس بندے کے پاس جا کر اس کی روح قبض کرنے لگے تو اس سے ایک سوال کر لینا، اس سے پوچھنا کہ کوئی نیکی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی نیکی ہو تو تم اس کی روح نکالنے میں نرمی کر دینا۔ بڑا اہم پیغام تھا۔ فرشتے نے آ کر سوال کیا کہ بتلا اے جوان، کوئی زندگی میں نیکی کی ہے؟ تو جواب نوٹ کیجئے۔ وہ شخص کیا کہنے لگا کہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں گناہگار آدمی ہوں، ہر قسم کا گناہ اور غلطی میرے اندر پایا جاتا ہے، میں تو خطا کار ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں۔ فرشتے نے پھر کہا، تیسری بار کہا، چوتھی بار کہا، بار بار یہ تکرار ہوا کہ کوئی نیکی دیکھ لو، غور کر لو۔ تو غور کرنے کے بعد جواب دیا کہ ایک ہی عمل نظر آتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی تھا، تاجر آدمی تھا، میرے پاس لوگ آتے، ادھار مال لے جاتے، اس میں مالدار لوگ بھی ہوتے تھے، غریب لوگ بھی ہوتے تھے۔ میں ایک ہی عمل کرتا تھا، اپنے نوکروں کو اور غلاموں کو میں نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی مالدار شخص آئے، اگر اس کے پاس موقع پر پیسے نہ ہوں تو تم امیروں کو مہلت دے دینا کہ 2 دن کے بعد پیسے دے جانا، 1 ہفتے کے بعد دے دینا۔ میں مالداروں کو، امیروں کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور کبھی کوئی غریب سامنے آتا تو میں نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ غریبوں کو معاف کر دینا، ان سے پیسے نہ لینا۔ میں یہی ایک عمل کرتا تھا، میری یہی ایک نیکی ہے، اور تو کوئی عمل میرا قابل ذکر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی یہ نیکی اس نے بیان کی، فرشتے نے روح نکالنے میں بھی نرمی کر دی۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ساری زندگی کے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے اور جنت کا اس کو مہمان بھی بنا دیا۔ روح نکالنے میں بھی نرمی ہو گئی، زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور رب کی جنت کا وہ مہمان بھی بن گیا۔ عمل کیا تھا؟ عمل اس کا صرف اتنا تھا کہ وہ امیروں کو مہلت دیتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیتا تھا۔ حضرات، ہم بھی یہی عمل اپنا لیں، کبھی کبھی غریبوں کو معاف کر دیا کریں اور امیروں کو کبھی مہلت دے دیا کریں، انشاءاللہ ہماری خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔